ایک حدیث میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی اختیار کی، یہ حدیث قدسی ہے، جس نے میرے ولی سے دشمنی اختیار کی تو میں نے اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا۔ مجھے یہ چیز سب سے زیادہ پسند ہے کہ میرا بندہ میری فرض کی ہوئی چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرے۔ فرائض کیا ہیں؟ قرآن کریم میں تلاش کرنے ہوں گے فرائض، اور سب سے بڑا فرض عبادات میں روزانہ کی نمازیں ہیں، اور میرا بندہ میرے قریب نوافل کے ذریعے ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اسے پیار کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اسے پیار کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے ضرور عطا کروں گا، اور اگر وہ میری پناہ چاہے گا تو میں ضرور اسے پناہ دوں گا۔ کسی چیز کے کرنے میں مجھے کبھی تردد نہیں ہوا جیسا ایک مومن کی جان نکالتے ہوئے تردد ہوتا ہے۔ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور اسے تکلیف دینا مجھے ناپسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے بندوں کا خیال اور لحاظ رکھتا ہے۔ بس اگر خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکا جائے، اس کے حقوق ادا کیے جائیں، اس کے حکموں پر عمل کیا جائے، تقویٰ کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جائے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا پھر مولا بنتا ہے، جیسا کہ حدیث سے بھی ہمیں واضح ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی ہر حرکت و سکون میں اللہ تعالیٰ کا عمل اور دخل شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم نیکیوں پر قدم مارتے ہوئے اپنے حقیقی آقا و مولا سے ہمیشہ جڑے رہیں، تاکہ ہر آن ہم اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے نظارے دیکھتے چلے جائیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله